اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دریا اس دنیا کے آغاز سے ہی قائم ہے، یہاں تک کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا۔ تینوں بڑے مذاہب میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے اس دریا میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ اب اس کائنات کا خاتمہ قریب آ پہنچا، یعنی قیامت اب زیادہ دور نہیں۔ پچھلی کئی صدیوں سے یہ دریا خاموشی سے بہتا رہا، لیکن اب چند سالوں سے اس دریا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس میں کئی دل دہلانے والے اور عجیب و غریب واقعات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس دریا سے ایسی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں جس نے اس دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کو بھی خوف زدہ کر رکھا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دریا کی نہیں بلکہ اس دریا کے نیچے سے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ یہاں ایسے واقعات سامنے آئے جس کی وضاحت آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں اور ان کا قیامت قائم ہونے سے کیا تعلق، اس کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے دریائے فرات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 جون 2022 کو ایک خبر آئی کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے 3500 برس قدیم بستی دریافت ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے نزدیک یہ ظاہر ہونے والی بستی 1475 قبل مسیح سے 1275 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ شاید یہ دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر بابل تھا۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا جس کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا، اور جب اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو، اور تب انہیں مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بیبلیون رکھا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ 1750 قبل مسیح میں بیبلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ 689 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا تو بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ پھر 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا اور 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس نے تحریری آئین تیار کیا جس میں 200 سے زیادہ قوانین درج تھے۔ یہ قوانین مٹی کی تختیوں اور پتھر کے ستونوں پر لکھے گئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ کئی ماہرین اسی شہر کی دریافت کو ہی سونے کا پہاڑ تصور کرتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ اس شہر کے نیچے وہ سونا موجود ہے جس کی حدیث پاک میں نشانی بتائی گئی۔ ابھی تک یہاں سے سونے کا کوئی خزانہ دریافت نہیں ہوا، لیکن اگر ان اشیاء کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے جو ان آثار سے نکلی ہے تو شاید یہ سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہو۔ شاید یہی فرات کا وہ خزانہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا، لیکن کئی اسلامی اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ سونا حقیقی سونا ہوگا جس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنگ کریں گی، اور یہ سونا ابھی ظاہر نہیں ہوا۔
جہاں تک یہاں سے نکلنے والی پراسرار آوازوں کا تعلق ہے تو شاید اس کا تعلق قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہو جو نشانیاں قیامت قائم ہونے سے قبل ظاہر ہوں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دریا ہمارے ساتھ سرسراہٹ میں بات کر رہی ہیں۔ یہ آوازیں اس وقت آنا شروع ہوئی جب دریائے فرات کے اس خشک حصے میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی شروع کی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں اس دریا کے نیچے قید ان فرشتوں کی ہیں جنہیں زمین پر اتار کر قید کیا گیا تھا، جو قدیم اسرائیلیات کی روایات میں آتا ہے، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ آوازیں اس مخلوق کی ہیں جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں نکلے گا، یعنی دابۃ الارض۔ اسی طرح کچھ لوگ اسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ ان آوازوں پر تحقیق کرنے والے افراد کا دعویٰ ہے کہ یہ آوازیں اس دریا میں موجود ان غاروں سے آتی ہیں جنہیں یہاں کے لوگ وسپر ہولز کہتے ہیں۔ کچھ مذہبی افراد اس بارے میں کہتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی مافوق الفطرت قوتیں موجود ہیں، جیسے جنات، جو اس دریا میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بے چین ہو چکے ہیں۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دریا ایک عام دریا نہیں، بلکہ یہ روحانی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ اس دریا کا ذکر حدیث میں آیا کہ یہ دریا سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے اس دنیا تک پہنچا۔ اب جب اس دریا میں پانی کم ہو رہا ہے تو یہاں موجود مخلوق بے چین ہو کر یہ آوازیں نکالتی ہیں جیسے کوئی شدید تکلیف میں چیخ رہا ہو، اور یہ اس کوشش میں ہے کہ یہاں سے نکل کر ہماری اس دنیا میں داخل ہو سکیں۔ اب ان کی یہ کوشش صرف اس لیے ہے کہ یہ اپنی دنیا کو ہماری دنیا سے جوڑ سکیں، یا پھر ان کا یہ چیخنا اصل میں مدد کے لیے پکارنا ہے، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دریا انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر ایسا جاری رہا تو 2040 تک یہ دریا مکمل خشک ہو جائے گا۔ اب یہ رپورٹ نہ صرف اس خطے کے لیے ایک خطرناک بات ہوگی، بلکہ اس کا تعلق اسلام میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑی نشانیوں سے بھی ہے، جو ہمارے لیے وقت سے پہلے ایک نشانی ہے کہ خود کو ان بڑے اور خوفناک حالات کے لیے تیار کریں، جو حالات انتہائی تیزی سے ہمارے قریب تر ہو رہے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔